ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान कानपुर वाला है। मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा बाटवानीस हॉस्पिटल और अहद मेडिकल सेंटर बहादुराबाद पे भी फैमिली फिजिशियन और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन या बुलंद फशार खून, यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी कि जी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ताकि हम बुलंद फशार खून या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को समझ सकें। उमूमी तौर पर जो हम ब्लड प्रेशर लेते हैं वो हम दो तरीके से लेते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको आमतौर पर हम कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर आमतौर पर जिसे कहा जाता है। अगर कोई शख्स अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उमूमन तौर पर उसका जो सिस्टोलिक या ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 130 तक आना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा है और 140 तक है तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन या इसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 भी कहते हैं या बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मर्ज़ लाहक है। इसी तरह जब हम नीचे के ब्लड प्रेशर की बात करते हैं यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो उसके बारे में कहा जाता है कि जी नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 तक अगर आपका रहता है तो दैट इज़ नॉर्मल, और अगर 80 से 90 के दरमियान है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन या फिर बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन या प्री हाइपरटेंशन भी जिसे पहले कहा जाता था। और अगर 90 से ज़्यादा अगर आपका रहता है तो इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर के मर्ज़ लाहक है और फिर आपको अपने मौले से मशवरा करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर किसी मरीज़ का सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ा हुआ हो या सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ा हुआ यानी कि सिर्फ ऊपर का बढ़ा हो या नीचे का बढ़ा हुआ हो, तो वो क्या चीज़ है, क्या उसको है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 और 80 आता है तो उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और जितनी भी इससे सोसाइटीज़ हैं जो कि ब्लड प्रेशर और हार्ट से हवाले से, वो कहती हैं कि कोई एक ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ा हुआ है तब भी आपको दवा और एहतियात की ज़रूरत है। यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का सिर्फ बढ़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, बेशक उसका नीचे का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो। और किसी का ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर का बिल्कुल नॉर्मल हो और नीचे का बढ़ा हो, यानी कि 120 और 100 हो, तो उसको फिर हम डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो दोनों सूरतों में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, चाहे सिर्फ एक ऊपर का बढ़ा हुआ है या सिर्फ नीचे का बढ़ा हुआ है या दोनों बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर या बुलंद फशार खून है, हाइपरटेंशन है। और ज़रूरी है कि उसके लिए आप अपने मौलिज या डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपको आपकी बीमारी के मुताबिक आपका कितना ब्लड प्रेशर रहता है उसके मुताबिक आपको कुछ इलाज तजवीज़ कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि जी किन लोगों को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ज़्यादा लाक होने का ख़तरा है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क पर होते हैं ब्लड प्रेशर के। जैसे इसमें सबसे अहम चीज़ ये समझने वाली कि अगेन अगर आपकी फैमिली में भाई बहनों में, वालदैन में, ग्रैंड पेरेंट्स में, नाना नानी, दादा दादी में किसी को ब्लड प्रेशर रहा है, किसी को दिल की तकलीफ़ रही है, किसी को फालिज रहा है या किसी का इंतकाल ज़्यादा 40, 50, 60 साल की उम्र में स्ट्रोक, हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा चांस है कि उनमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर का मर्ज़ है, कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ है, तो अभी ज़्यादा चांस है कि जी आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर की अलामत के हवाले से अक्सर सवाल किया जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की बड़ी अहमियत है कि ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती। अमूमन होता ये है कि मरीज़ हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो ज़्यादा था, तो मुझे पता चला कि जी मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि ज़्यादातर अफराद में ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये गलतफहमी भी दूर करने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर से सर में दर्द उमूमी तौर पे नहीं होता, बल्कि सर में दर्द की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यहाँ से सर में दर्द, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, आपके पेट में दर्द हो, आपको बुखार हो, इन तमाम सूरतों में जो हमारी बॉडी है कंपनसेटरी मैकेनिज़्म चलाती है, उससे फ़ाइट करने की कोशिश करती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी वक्ती तौर पर बढ़ जाता है। और जैसे ही आपकी तबीयत ठीक होगी वो ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा
اور یہ تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق ہائپر ٹینشن یا بلند فشار خون سے نہیں ہوتا. تو یہ چیز یہاں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ایک مرتبہ اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ آ جائے تو ہم اس کو ہائپر ٹینسو لیبل نہیں کرتے، بلکہ ہم اس مریض سے کہتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 3-4 دنوں تک الگ الگ موقعوں پہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. اور اگر آپ کا ہر مرتبہ بلڈ پریشر زیادہ آئے گا تو پھر ہم اس کو کہیں گے جی اس کو بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہے. لیکن اگر کسی ایک دفعہ زیادہ آتا ہے، باقی ٹائم پہ ٹھیک آتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس وقت کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو، آپ تھکے ہوئے زیادہ ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، آپ باہر سے چل کر آئے ہوں، یا کوئی اور وجہ جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہو، لیکن باقی دنوں میں اگر ٹھیک آتا ہے تو اس میں پھر کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوں تو یہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک ہو، کوئی سر میں درد، پیٹ میں درد، بخار نہ ہو، آپ باہر سے چل کے نہ آئے ہوں، آپ اسی وقت سو کے نہ اٹھے ہوں، آپ نے اس وقت کافی نہ پی ہو، فوراً کھانا نہ کھائے ہو، بلکہ کھانے کو بھی 2 گھنٹے ہو گئے ہوں، آرام سے آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں، باہر سے چل کر آئیں تو 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اور پھر اپنا بلڈ پریشر چیک کریں. بلڈ پریشر کے لیے جو آج کل الیکٹرانک ڈیوائسز بھی آتی ہیں وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں. ایٹ لیسٹ وہ آپ کو ایک آئیڈیا ضرور دے دیتی ہیں کہ جی آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے. جو مرکری والا جو اپریٹس ہوتا ہے جو عموماً آپ نے ڈاکٹروں کے پاس دیکھا ہوگا وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے آپ اکیلے اپنا بلڈ پریشر نہیں گھر پہ دیکھ سکتے، تو اس لیے جو ڈیجیٹل بلڈ پریشر کا جو اپریٹس آتا ہے اگر وہ اچھی کمپنی کا ہے تو اس سے بھی کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا رہتا ہے. اب اگر کسی کو بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہتا ہو، یعنی کہ اس کو اگر ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہو گیا ہے، تب اس میں کیا کرنا ہے. یہاں پہ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا بلڈ پریشر آپ نے چیک کیا اور وہ ہر دفعہ زیادہ آ رہا ہے تو آپ نے اپنے معالج سے مشورہ کرنا ہے. اپنے کسی دوست عزیز سے جس کو کہ بلڈ پریشر ہو اس سے اس کی دوا لے کے شروع نہیں کر دینا. یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر کی مختلف ادویات آتی ہیں، مختلف طرح کی ادویات ہوتی ہیں اور ہر مریض کے لیے ہر دوا نہیں ہے. آپ کا ڈاکٹر، آپ کا معالج آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے آپ کو دوا تجویز کرے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کو کوئی اور دل کی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ کو ہارٹ کی کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کے لیے دوا کی نوعیت بدل جاتی ہے. شوگر والوں کے لیے بلڈ پریشر کی علیحدہ دوا ہے، دمے والوں کے لیے علیحدہ ہے، دل کی تکلیف ہے تو کوئی مختلف دوا زیادہ اس کے لیے پریفر کی جاتی ہے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. تو بغیر ڈاکٹر، بغیر معالج کے مشورے سے آپ نے بلڈ پریشر کی دوا خود نہیں لینی. کیا ہر مریض کو بلڈ پریشر کی دوا کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ کا بلڈ پریشر بارڈر لائن پر ہے، یا جس کو ہم پہلے ہائپر ٹینشن کہا جاتا تھا، یا جس کو امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی طرف سے جس کا اب نیا نام رکھ دیا گیا ہے کہ جی اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن. عموماً اس وقت جب آپ کا بلڈ پریشر اوپر کا 130 سے 140 کے درمیان اور نیچے کا 80 سے 90 کے درمیان ہو، اس میں عموماً زیادہ تر لوگوں کو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جس میں نمک اور تیل والی چیزوں کا کم کھانا اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں روٹین میں شامل کرنا، جس میں سب سے اہم چیز واک ہے. اگر آپ ہیوی ایکسرسائز نہیں بھی کر سکتے، سمپل واک سے بھی شروع کرتے ہیں، روزانہ آدھا گھنٹہ آرام سے بھی چلتے ہیں، تو ایکسرسائز اور کھانے پینے میں پرہیز اور اچھی ہیلدی ڈائٹ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وزن کو کم کرنا، کولیسٹرول کو کم کرنا، یہ بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں. تو جو پہلی چیز آپ نے دھیان رکھنی ہوتی ہے وہ یہ رکھنی ہوتی ہے کہ جی آپ نے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، نمک تیل والی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. بند بالکل نہیں کرنا ہوتا، کم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ نمک کھانا ہی چھوڑ دیں، اس طرح کا بالکل نہیں ہوتا. صرف آپ نے کم کرنا ہے، واک کرنی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، آپ نے اپنے معالج ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. اگر وہ آپ کو بہتر سمجھے گا تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کی دوا تجویز کرے گا، ڈپینڈنگ اگین کہ آپ کے رسک فیکٹرز کیا ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، کہ آپ کو کوئی اور اس کے ساتھ کوئی اور بیماری لاحق ہے یا نہیں، اس کے مطابق وہ آپ کو دوا تجویز کرے گا. اور اگر آپ وہ دوا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. عموماً ایک چیز یہ دیکھی گئی کہ مریض دوا شروع کرتے ہیں اور پھر چند دنوں بعد وہ دوا خود بند کر دیتے ہیں. وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے دوا لے رہا تھا، بلڈ پریشر میرا ٹھیک ہو گیا، میں نے دوا لینا بند کر دی. تو 2-3 دن بعد میں نے 1-2 دنوں تک میں نے چیک کیا تو میرا بلڈ پریشر نارمل آ رہا تھا اور اس لیے میں نے دوا نہیں لی. اور جب آپ کلینک میں ان کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑا ہوا ہوتا یہ ہے کہ دوا جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں ہوتی.
تو جب آپ کے پاس پہلی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس آپ کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تو اور اس نے ضروری سمجھتے ہوئے آپ کو کوئی دوا تجویز کی، تو آپ جب دوا لینا شروع کریں گے تو نہ کوئی پہلے علامات تھی نہ بعد میں کوئی علامات ظاہر ہوں گی، تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا یہ آپ پہلے سے ہی ٹھیک محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ اندر ہی اندر آپ کو کھا رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس سائلنٹ کلر، اس کی کوئی علامات نہیں ہے. تو مریض جب دوا لینا شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی علامات نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے. اب دوا کے بعد وہ بلڈ پریشر چیک کرے گا تو دوا لینے کی وجہ سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. تو اس نے بلڈ پریشر چیک کیا، وہ نارمل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلڈ پریشر ختم ہو گیا. جیسے کہ ہم بخار ہوتا ہے دوا لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہوتا ہے دوا لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک بلڈ پریشر کا علاج نہیں نکلا کہ وہ ٹھیک ہو جائے دوائیوں سے. آپ کو مستقل طور پر دوائیاں لینی پڑتی ہیں. تو جب وہ دوائیاں لے رہا ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے تو ایک دو دن جب وہ روک کے بلڈ پریشر چیک کرتا ہے تو ٹھیک آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی ان میڈیسن کی وجہ سے ایڈجسٹ ہو چکی ہوتی ہے اور بلڈ پریشر کو دوبارہ سے ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ دوائیاں چھوڑتے ہیں 1 سے 2 دن بعد دوبارہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیونکہ اس کے کوئی سمٹمس نہیں ہوتے تو مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ جو اس کا بلڈ پریشر پھر سے بڑھ گیا، اور وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ مجھے کوئی علامات نہیں ہے تو میرا بلڈ پریشر نارمل ہے. اور دوبارہ سے اتفاق سے وہ کہ جب کلینک میں چیک کرواتا ہے یا گھر پہ چیک کرتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر پھر بہت زیادہ آتا ہے. تو اوور آل کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے اور اگر آپ کا ڈاکٹر دوا کوئی تجویز کرتا ہے تو بغیر مشورے کے آپ نے وہ دوا بند نہیں کرنی. اب اپنا بلڈ پریشر ضرور گھر پہ چیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوا لینے کے باوجود آپ کا بلڈ پریشر زیادہ آ رہا ہے تو اگین دوبارہ مشورہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ کم ہو رہا ہے تب بھی مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کی دوا کو کم کیا جا سکے تاکہ بلڈ پریشر زیادہ لو بھی نہ ہو. لو بلڈ پریشر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اوپر کا بلڈ پریشر 110 یا 100 سے کم ہونے لگے اور نیچے کا بلڈ پریشر 60 سے کم ہونے لگے تو وہ لو بلڈ پریشر میں آتا ہے. عموماً 100 سے 110 کے درمیان بھی کافی لوگوں کا اگر رہتا ہے تو وہ بھی نارمل میں ہی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. ہاں اگر 100 سے کم ہو رہا ہے تو پھر آپ نے ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا. اسی طرح اگر نیچے کا بلڈ پریشر 50 سے کم ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا تاکہ وہ آپ کی دوائیوں کو ایڈجسٹ کر سکے. تو ہائپر ٹینشن ہونا بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے لیے آپ کی دوائیاں ایڈجسٹ ہوں گی اور بلڈ پریشر آپ کو دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا. اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، اور اگر بلڈ پریشر کی کوئی دوا لینی پڑ رہی ہے وہ لے رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ لیں تاکہ آپ اچھی خوشگوار کوالٹی لائف گزار سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.